مجھے بھول گئی ہے، بہت ذہن پر زور ڈال رہی ہوں لیکن یاد نہیں ہے کہ اس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں اور کون سی سورہ کہاں پڑھتے ہیں۔ تم مجھے نماز اور وضو سکھا دو گے؟ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ میں خاموش بیٹھا تھا اور خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی بدل گئی تھی۔ یہ وہ آیت تو نہیں تھی، وہ غرور، وہ اکڑ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ مریل سے لہجے میں بول رہی تھی، مجھے لگتا ہے مجھے اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تو مجھے بھی مانگنی ہے، میں نے بھاری مگر پھیکے لہجے میں کہا۔ تو تم بھی نماز پڑھو۔ اس نے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے بستر سے اترنے لگی۔ پہلے وضو کرنا سکھا دو، اس نے بچوں کی طرح میری طرف دیکھتے ہوئے التجا کی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے تھام کر واش روم تک لے آیا۔ وضو کرنے کے بعد ہم دونوں باہر آئے اور میں نے اندازے سے ہی 2 صاف چادریں ایک سمت میں بچھا دیں۔ میری چادر اس سے آگے اور فاصلے پر تھی۔ میں نے ٹی وی کی ایک چینل پر وقت دیکھا، نماز عصر کا وقت تھا۔ اب میں اونچی آواز میں نماز ادا کر رہا تھا اور وہ میرے پیچھے ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم دونوں خاموشی سے اپنی اپنی دعا کرنے لگے اور پھر پتہ نہیں گھنٹوں ہم یوں ہی دعا میں بیٹھے رہے۔ وہ رو رہی تھی اور میں بھی رو رہا تھا۔ 3 ماہ 3 صدیوں جیسے لگ رہے تھے۔ کھانا ختم ہو رہا تھا اور ہم کمزور ہو رہے تھے، لیکن اب ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہم دونوں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، بہت کم کھاتے تھے اور زیادہ سوتے تھے۔ باہر کے حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ نانا ابی کے زیادہ تر جائیداد گورنمنٹ کی تحویل میں آ گئی تھی۔ شیر علی سمیت نانا ابی کے تمام خاص بندے گرفتار ہو چکے تھے۔ دوسری طرف عنایت اللہ کے سبھی آدمی گرفتار ہو گئے۔ نانا ابی کے سارے غلط کام، ساری اسمگلنگ سب عوام کے سامنے تھی۔ ہماری تلاش ایک معمہ بن کے رہ گئی اور ہم دونوں کو یقین ہونے لگا کہ اب ہم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ میں ایک چینل پر قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی جب ہادی میرے پاس آیا اور ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ میری طرف بڑھائی۔ یہ لو، آج صرف اس آدھی چاکلیٹ پر گزارا کرتے ہیں۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ مجھے شدید بھوک لگی تھی۔ کل کے 4 بسکٹ کے بعد آج صرف آدھی چاکلیٹ؟ ایسے مت دیکھو، اگر زیادہ دیر تک زندہ رہنا چاہتی ہو تو ایسے ہی کھانا پڑے گا۔ کھانے پینے کا سامان بہت کم ہے، ہمیں اب سمجھداری اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ کل سے کرتے ہیں یہ کام شروع پلیز، آج کچھ کھا لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا تھا نوڈلز کا ایک پیکٹ بھی تو ہے، میں نے ترسے لہجے میں کہا۔ میں کچھ بھی میٹھا نہیں کھانا چاہتی تھی۔ ہاں ہے، لیکن وہ میں نے بہت برے وقت کے لیے رکھا ہے، جیسے اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو۔ طبیعت خراب ہو تو ویسے بھی کھانے کو دل نہیں کرتا، ایسے میں بھوک کہاں لگتی ہے؟ ابھی مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے، کل بھی سارا دن صرف چند بسکٹ پر کاٹا تھا۔ نہیں، نوڈلز ابھی رہنے دو، ان میں طاقت ہے۔ جب ہم یوں گزارا کرتے کرتے زیادہ کمزور ہونے لگیں گے تو پھر ہم طاقت کے لیے نوڈلز کھا لیں گے۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں انکار کرتا اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں کمزوری ہی تو فیل کر رہی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر التجا کی، لیکن اس دفعہ وہ غصے میں چلایا، آیت یہ کس طرح کی ضد ہے؟ تم کوئی چھوٹی بچی ہو؟ نہیں، لیکن تھوڑے سے نوڈلز کھا لینے سے کیا ہوگا؟ میں میٹھا نہیں کھانا چاہتی۔ میں اب بھی اس کی منت کر رہی تھی۔ وہ ایک دم غصے میں آ کر غرایا، میری بات سنو، یہاں ہم 5 اسٹار ہوٹل میں ہنی مون نہیں منا رہے جو تم اپنے پر کھانے مانگ رہی ہو۔ ہم یہاں صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں، سمجھے تم؟ میں سہم گئی۔ اب چپ چاپ یہ چاکلیٹ کھاؤ اور سو جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی اور منہ میں ڈال دی۔ آنسو میرے گال سے ٹپک رہے تھے۔ وہ چاکلیٹ کھانے کے بعد چپ چاپ اپنے بستر پر جا لیٹ گیا۔ میں نے بھی آنسو صاف کیا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی، لیکن بھوک آج مجھے بے بس کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر کروٹ بدلتے بدلتے آخر کار جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں اٹھ بیٹھی۔ پہلے اسے چور نگاہوں سے چیک کیا، وہ گہری نیند میں تھا۔ میں چپکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ میری طلب بڑھ رہی تھی۔ میں نے کیبن کھولا اور اس میں سامنے نوڈلز کا آخری پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے آدھا توڑا اور پکانے کے لیے چولہے پر رکھ دیا۔ میں یہ سب بہت تیزی سے کر رہی تھی، بھوک کی شدت سے برا حال تھا۔ نوڈلز بنے تو میں وہیں کچن میں کھڑی ہو کر کھانے لگی۔ جیسے جیسے میں کھا رہی تھی دل کو جیسے قرار آ رہا تھا۔ میں سر جھکائے کھانے میں مگن تھی جب ہادی کی ایک دم سے آواز سنائی دی، آیت یہ کیا کر رہی ہو؟ خوف سے میرے ہاتھ کانپے اور باؤل میرے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہوا۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ سوری، مجھے بہت بھوک لگی تھی، پلیز مجھے کچھ مت کہنا پلیز۔ میں بچوں کی طرح کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی اور بے بسی سے نیچے گرے نوڈلز کو دیکھ رہی تھی۔
وہ جو غصے میں بھرا کھڑا تھا ایک دم سے آگے بڑھا اور آ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اب بھی کانپ رہی تھی۔ اٹس اوکے، وہ میرے سر اور پیٹھ کو سہلا رہا تھا۔ شاید میری حالت بہت ابتر لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہادی، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اوکے اوکے، ہو گیا نا اب، بس چپ کرو، میں آئندہ خیال رکھوں گی، میں ہچکیوں میں کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے مجھے الگ کیا اور میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ آیت، بس کرو اب، چپ، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ میں پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اب میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے آہستہ سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا، یہ بہت الگ تھا۔ وہ شاید بے خود ہو رہا تھا۔ میں جیسے ایک دم سے ہوش میں آئی اور دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرا دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میں اس سے الگ ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر آئی۔ وہ وہیں کچن میں کھڑا تھا۔ میں اس کا لمس اب بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سنبھالی اور خود پر کمفرٹر تان لیا۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی۔ وہ چند سیکنڈ میرے سرہانے بھی کھڑا رہا، لیکن پھر اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ شاید ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن میرے دل کے جذبات آیت کے لیے بدلنے لگے۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ اس رات جب وہ مجھ سے چھپ کر نوڈلز کھا رہی تھی اور پھر میرے جانے پر بری طرح ڈر گئی تھی، وہ سہمی ہوئی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بھیک مانگ رہی ہو، میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے اس پر ترس نہیں آیا، لیکن کچھ اور تھا جو میں نے محسوس کیا۔ میں کسی ٹرانس میں اس کے پاس گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے لیے جو محسوس کر رہا تھا وہ پہلے کبھی نہیں محسوس کیا۔ شاید وہ سب خود بخود ہوا تھا اور پھر وہ مجھ سے الگ ہو گئی۔ آج اس بات کو 7 دن گزر گئے تھے، لیکن میرے دل کے جذبات وہی تھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں خود سے لڑ نہیں رہا تھا، میں خود سے ہر وقت سوال کر رہا تھا، آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ سوئی ہوئی ہوتی تو میں گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا۔ مجھے اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کترانے لگی تھی۔ اسے اب نماز پڑھنے کے لیے میری امامت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود اٹھتی، وضو کرتی اور نماز پڑھنے لگتی۔ وہ میری طرف نہیں دیکھتی تھی، لیکن میں اب بار بار چوری چوری اسے دیکھتا رہتا تھا۔ باہر کے حالات رفتہ رفتہ سرد ہو گیا۔ ہماری خبریں آنا بھی کم ہو چکی تھیں۔ قاسم چاچو کا احتجاج اب سوگ میں بدل گیا۔ ہماری تلاش نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ ایک طرف کھانا ختم ہو رہا تھا اور دوسری طرف میری آیت سے محبت زور پکڑ رہی تھی۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد اب ہماری حالت بگڑ رہی تھی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا اور ہم دونوں پچھلے 4 دن سے صرف پانی پی رہے تھے۔ آیت کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ مجھے اب صرف اس کی فکر تھی۔ وہ نڈھال تھی اور میں اس کے سرہانے بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں ہادی، بہت بہت بری۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ کسی ڈھانچے جیسی لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ بھی کچھ اسی طرح کے ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنے دنوں سے ہم نے جی بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہادی، مجھے معاف کر دو، تم تو جنت میں جاؤ گے اور میں دوزخ میں۔ میں نے خودکشی کے ساتھ ساتھ تمہارا قتل بھی کیا ہے۔ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ میں وقفے وقفے سے اس کے لبوں سے پانی لگا رہا تھا اور وہ نفرت سے پانی کو دور کر رہی تھی۔ یہ سچ تھا، پانی پی پی کر ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اچانک وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ آیت کیا ہوا تمہیں؟ وہ بول نہیں رہی تھی، لیکن اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ میں کبھی اس کا ہاتھ مسل رہا تھا اور کبھی پاؤں۔ ہادی، مجھے بچا لو پلیز، مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ مشکل بول رہی تھی اور گہرے گہری سانس لے رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا آیت، تم کچھ دیر سو جاؤ پلیز، سو جاؤ۔ میں نے اسے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آنکھیں بند کرتی ہوں تو نانا بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے ان کے پاس نہیں جانا ہے ہادی، میں مرنا نہیں چاہتی ہوں، میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے میرا گریبان تھامے کہہ رہی تھی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بہت بہادر ہو، اٹھو چلو ٹی وی دیکھتے ہیں۔ نہیں، گردن دائیں بائیں مارتی انکار کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ ٹی وی چلا دیا۔ پلیز بند دو، آوازیں میرا سر پھاڑ دیں گی۔ اس سر کو دونوں ہاتھوں میں جگڑتی ہوئی چلائی۔ میں نے فوراً آواز کم کر دی اور پھر سے ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے نہ جانے میری آنکھ کب لگی، جب کھلی تو میں حواس میں آتے ہی گڑبڑا گیا۔ آیت مکمل بے ہوش تھی، یا شاید میں ڈر کر اٹھ بیٹھا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ آیت آنکھیں کھولو آیت۔ وہ بے سدھ تھی اور میری سانس اٹک رہی تھی۔ آیت اٹھو پلیز۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ میں اونچا اونچا رونے لگا۔ اللہ مدد کر، اللہ مجھے یہاں سے باہر نکال اللہ۔
میں آیت کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور چھت کو گھورتے ہوئے بس اللہ کے نام کا ورد کر رہا تھا۔ جبھی مجھے عجیب سی آواز سنائی دی، دروازہ کھلنے کی آواز۔ میں بہت کمزور تھا، بس آنکھیں ہی کھول سکا اور پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ آوازیں تھیں لیکن میری آنکھیں مکمل بند ہو گئی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور جیسے سب بدلا ہوا تھا، میں کسی ہسپتال کے بیڈ پر تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی مجھے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اور خود پر جھکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امی، ابو، اقصیٰ اور اقرا اور پتہ نہیں کتنے لوگ۔ ہادی کو ہوش آ گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ امی دعائیں مانگ رہی تھی۔ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر کو بلائیں جلدی سے، یہ اقرا کی آواز تھی۔ مجھے اب کچھ ہوش آ رہا تھا اور حواس بحال ہوتے ہی پہلا خیال آیت کا آیا تھا۔ آیت، امی آیت کہاں ہے؟ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نگاہیں جھکا گئے۔ مجھے آیت کے پاس جانا ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا لیکن ابو نے میرا کندھا تھام لیا۔ بیٹا لیٹے رہو، تم ٹھیک نہیں ہو، آج 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ مجھے آیت کو دیکھنا ہے، ابو سے ہوش آیا کہ نہیں؟ میں نے بے چینی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ بھابھی، بھائی، آیت بھابھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں کسی سکتے میں بیٹھ رہ گیا۔ امی رو رہی تھیں اور ابو مجھے ساری کہانی سنا رہے تھے۔ ہمدانی کا وہ فارم ہاؤس کچھ لوگوں نے خرید لیا تھا۔ وہ لوگ وہاں آئے اور الماری خالی کرنے لگے۔ کسی کی بھی نگاہ اس چابی پر گئی اور اس نے جیسے ہی چابی گھمائی دروازہ کھل گیا۔ دونوں کو ہسپتال لایا گیا۔ حالات بہت خراب تھے اور آیت اسی رات گزر گئی۔ تم لوگوں کو پرسوں صبح اس خفیہ کمرے سے نکالا گیا تھا۔ آیت کی حالت بہت سنگین تھی، اس لیے متین اور سیٹھ کی کچھ بندے قاسم کے کہنے پر اسے فوری PIM اسلام آباد لے گئے تھے، لیکن وہاں بھی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور رات 10 بجے وہ انتقال کر گئی۔ قاسم بھی آج شام پاکستان پہنچا ہے۔ ابو مجھے آیت کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے اور میں سکتے سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سب ختم ہو چکا ہے۔ ایک سناٹا تھا جو میرے اندر اتر کر میری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اقصیٰ نے اپنے موبائل سے مجھے آیت کے آخری وقت کی تصاویر دکھائیں۔ وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں جیسے بت بن گیا تھا۔ تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے تو اسلام آباد چلتے ہیں۔ میں ایک دم سے جیسے چونک کر سکتے سے باہر آیا۔ میری طبیعت بہتر ہے، مجھے ابھی جانا ہے، مجھے آیت۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتے ڈاکٹر نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، آپ کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی ویکنس ہو چکی ہے۔ اتنے ماہ سے بھوکے رہنے اور سورج کی دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے آپ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ عام لوگوں کی طرح چل پھر سکیں۔ ہم آپ کو ابھی 1 ویک مزید انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، میں بضد ہوا۔ ضد مت کریں پلیز، لیٹ جائیے، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا تو میں بے بسی سے اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہوئے پھر سے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ مجھے انجیکشن دے رہا تھا اور میری آنکھیں بند کیں ان آخری لمحوں کو سوچ رہی تھی جب آیت میرے پاس تھی۔ وہ چلی گئی تھی اور میں اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتا سکا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کاش میں ایک بار اس سے اظہار کر پاتا، اسے بتاتا کہ جس کے لیے وہ ہمیشہ ترستی رہی ہے وہ یہ احساس اب جا کر میرے دل میں جگا ہے۔ وہ خود کو مجرم اور گنہگار سمجھتی اس دنیا سے چلی گئی اور مجھے وہ درد دے گئی جس سے شاید میں کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ آیت قاسم ہمدانی قبر پر لکھی تختی پر کنندہ اس کا نام میرے دل کو دبوچ رہا تھا۔ آج 1 ہفتے بعد میں اسلام آباد میں تھا۔ اس کی قبر کے سرہانے بیٹھا میں گم سم تھا۔ داماد جی ولاس چلیے، وکیل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ متین کی آواز پر میں نے آہستگی سے گردن موڑی۔ وہ میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بقول متین کے اپنے آخری لمحوں میں آیت کو چند منٹ کے لیے ہوش آیا تھا اور وہ سیٹھ ہمدانی کے بستی ساری دولت، پراپرٹی اور بزنس سب کچھ میرے نام کر گئی تھی۔ وکیل اسی سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ مجھے نہ تو کل اس دولت میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی آج، لیکن آیت کی آخری وصیت کے مطابق اب اس کاروبار کو میں نے آگے بڑھانا تھا۔ میں نے آیت کی قبر پر پھولوں کی چادر ڈالی اور متین کے ہمراہ چل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہم سیٹھ ہمدانی کے اسلام آباد والے ولاس میں موجود تھے۔ سیٹھ ہمدانی کے حرام کی ساری کمائی گورنمنٹ کے قبضے میں لے چکی تھی، لیکن جو کچھ بچتا تھا وہ بھی کروڑوں کی مالیت تھی۔ تمام ملازمین اور گارڈز مجھے سیٹھ بلانے لگے۔ ہمدانی ولاس میں ہی بنے بڑے سے آفس میں وکیل میرا منتظر تھا جو آیت کی وصیت کے مطابق سب میرے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ میں آفس میں پہنچا تو سب ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے تھے اور مجھے سیٹھانی کی کرسی پر بٹھایا گیا۔ وکیل مجھے تمام کارروائی سمجھا رہا تھا اور میں بے تاثر چہرے اور بند ذہن لیے بیٹھا تھا۔ کتنا عجیب اور بے رنگ تھا سب۔ میں آج ہادی جاوید سے سیٹھ ہادی جاوید بن گیا تھا۔ کل تک جو ملازمین میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے آج نگاہیں جھکانے اور ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑے تھے۔ سیٹھ صاحب، متین نے جھک کر میرا کندھا ہلایا۔ میں چونکا۔
وکیل مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا اور میں سن نہیں پا رہا تھا۔ یہاں دستخط کر دیجیے، وہ فائل میرے سامنے رکھے دستخط کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں عجیب نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑے قلم کو گھورنے لگا۔ کیا میں اس سب کا حقدار تھا؟ داماد جی کیا سوچ رہے ہیں؟ متین نے میرے کندھے پر جھکتے ہوئے یہ سوال کیا۔ میں ایک بار پھر چونکا اور میرے یہ بیٹھے بٹھائے غائب دماغ ہو جانے والی حالت آیت کے گزر جانے کے بعد سے تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں نے کندھے پر جھکے متین کو دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ داماد جی یہ آیت بی بی کی آخری خواہش تھی۔ سیٹھ صاحب آیت بی بی سے بہت محبت کرتے تھے اور آیت بی بی آپ سے محبت کرتی تھی، اور اس خاندان میں ساری جائیداد کے آپ اکلوتے وارث ہیں۔ ان کا دور دور تک کوئی رشتہ دار نہیں، اور مجھے یقین ہے آپ اس کاروبار کو پورے دل سے سنبھالیں گے۔ دستخط کیجیے۔ متین نے بھی مجھے نہایت نرم لہجے میں سمجھایا تھا اور میں قائل ہو گیا تھا۔ میں نے قلم کو کاغذات پر رکھا اور وہ جہاں جہاں کہتا گیا میں نے دستخط کر دیے۔ وکیل کو رخصت کرنے کے بعد متین پھر میرے پاس آیا۔ سیٹھ صاحب اب آپ بتائیے آپ اپنی رہائش کہاں رکھیں گے، یہاں اسلام آباد میں یا پھر لاہور کے ہمدانی ولاس میں؟ میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر سر اٹھایا۔ میں اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں گا۔ ان دونوں ولاس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنی بات مکمل کی اور گہری سانس لیتے ہوئے نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے لاہور جانا ہے سر، لیکن آپ کی فلائٹ کی بکنگ کل کی ہے۔ میں نے سیٹ بک کروانے سے پہلے آپ سے پوچھا تو تھا، متین نے جھجکتے ہوئے وضاحت دی۔ میں نے حیرت سے بھویں سکیڑے اس کی طرف دیکھا، شاید وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس سے پوچھا ہوگا اور میں نے غائب دماغی میں سر ہلا دیا ہوگا۔ اسلام آباد سے لاہور ہی تو جانا ہے، پھر فلائٹ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں بائی روڈ جاؤں گا۔ اوکے سر، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر کون سی گاڑی تیار کراؤں؟ میں نے پھر سے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کتنا عجیب تھا سب، مجھے یہ دولت اور قدر کسی قسم کی خوشی نہیں دے رہی تھی۔ میرا سکون، اطمینان اور چین جیسے سب آیت کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا۔ میں ہر دوسرے سیکنڈ میں اس کی کوئی نہ کوئی بات یاد کر رہا تھا، وہ میرے حواسوں پر سوار تھی۔ سر کون سی گاڑی تیار کرواؤں؟ متین کے دوبارہ سوال کرنے پر میں جیسے اچانک ہوش میں آیا۔ کوئی بھی کروا لو، میں نے بے دلی سے مختصر جواب دیا اور آفس سے نکل کر باہر لان میں آ گیا۔ میں اب بند کمروں میں زیادہ دیر نہیں رہتا تھا۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے ہر لمحہ کھلی فضا میں گزارا۔ میں لان میں بیٹھا تھا جب وہاں پر کام کرتا بوڑھا مالی ہاتھ باندھے میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ سیٹھ جی، اس نے مجھے پکارا تو میں جو کوہنی کرسی کے ہتھے پر ٹکائے اور ہتھیلی پر گال رکھے گہری سوچ میں تھا، چونکا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور آپ کو دیکھتے ہی آیت بی بی کی یاد آنے لگی۔ بی بی جب اس گھر میں آئی تھی چھوٹی سی تھی، اسی لان میں کھیلتے ان کا بچپن بیتا ہے، اور دیکھو آج وہ آپ دیدہ ہوا۔ میں کھوئے کھوئے انداز میں لان کو دیکھنے لگا اور اچانک جیسے ذہن میں ایک خیال آیا، مجھے آیت کے کمرے میں جانا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ پر سے اٹھا اور ملازم سے پوچھنے کے بعد اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں اس کی ہر ایک چیز کو اور تصویروں کو دیکھ رہا تھا، انہیں چھو رہا تھا۔ اس کی باتیں میری باز گشت سے ٹکرا رہی تھیں، اس کا لمس، اس کا احساس اور وہ بے پناہ جنونی محبت، میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کاش آج وہ یہ دیکھ سکتی کہ میں اس کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کی تصویر کا فریم جو بیڈ کے اطرافی میز پر رکھا تھا، میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتی ہوئی میں نے بمشکل وہ جملہ کہا تھا جسے سننے کے لیے وہ ترستی تھی، آئی لو یو آیت۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد متین اندر داخل ہوا۔ سیٹھ گاڑی تیار ہے، چلیے لاہور کے لیے نکلتے ہیں۔ چلو میں آتا ہوں، میں نے اس سے اپنی بھیگی آنکھیں چھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے جانے کے بعد فریم میں سے آیت کی تصویر نکالی اور اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ 6 ماہ پر لگا کر گزرے تھے، میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ اب ہمدانی انڈسٹری ہی میرا مستقبل تھی۔ میں نے ہمدانی انڈسٹری اور تمام کاروبار کو ہر طرح کی غیر قانونی کاموں سے پاک کر دیا تھا۔ اسلام آباد والا ہمدانی ولا ایک یتیم خانہ بنا دیا تھا اور لاہور کے ہمدانی ولاس کو لگژری ہوٹل کی شکل دے دی تھی۔ میں نے دونوں جگہوں کو آیت کا نام دیا تھا۔ میں اور میرے گھر والے میرے ہی گھر میں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ سب لوگ سنبھل گئے، لیکن میں اب بھی اسی ٹراما میں تھا۔ اکثر اوقات میں بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا تھا۔ وہ 5 ماہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گئے۔ میں اب 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، گھنٹوں مسجد میں بیٹھا رہتا، لوگوں کی بھیڑ میں بھی بہت سنجیدہ اور خاموش رہتا، اسلام آباد کے ہر چکر میں گھنٹوں آیت کی قبر پر بیٹھا رہتا، خاموش، تنہا، لیکن سکون کہیں نہیں تھا۔ بے چینی تھی، ایک چبھن اور ایک کسک تھی جو میرا سکھ چین چھینے ہوئی تھی۔ اب بھی آفس میں آیت کی تصویر دیکھتے ہوئے میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب اس تک بالیا ڈیسک سے فون آیا۔ سر آپ سے کوئی مس نیلم ملنے آئی ہیں۔ نیلم؟
میں نے زیر لب دہرایا۔ میری خبر تو سارے شہر کو تھی، اس لیے اس کا یہاں مجھ سے ملنے آنا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اوکے، انہیں اندر بھیجیں۔ میں نے اجازت دی اور ریسیور واپس رکھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ میری اجازت دینے پر دروازہ کھلا اور نیلم ہمیشہ کی طرح دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے آفس میں داخل ہوئی۔ سیٹھ صاحب، آپ کو ہم جیسے غریب دوست یاد ہیں یا بھول گئے؟ میں بھی کتنے عرصے بعد مسکرایا تھا۔ میں یوں ہی مسکراتا ہوا نشست چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے میں بھول سکتا ہوں؟ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی اور پھر میرے کہنے پر سامنے نشست پر براجمان ہو گئی۔ کیسے ہو؟ کہاں گم ہو؟ کوئی خیر خبر ہی نہیں؟ تمہارے سامنے ہوں، کہیں گم نہیں ہوں، بس ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے اور اتنا بڑا کاروبار اکیلے سنبھال رہا ہوں اور اس لیے اپنا ہوش بھی نہیں ہے۔ میں زخمی سی مسکراہٹ سجائے بتا رہا تھا۔ وہ بغور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ میرا حلیہ ہی ایسا مجنوں والا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، چہرہ اور آنکھیں اداس تھیں، بال بھی لمبے سے تھے۔ میں خود کا دھیان رکھتا ہی نہیں تھا۔ رات گئے تک جاگنا، سگریٹ پینا، چھت پر لیٹ کر آسمان کو دیکھتے رہنا، یہ سب میری روٹین تھی۔ بہت بدل گئے ہو ہادی۔ سب جو بدل گیا ہے، میں نے گہری سانس لی اور زخمی لہجے میں کہتے ہوئے نشست سے پٹ ٹکائی۔ میں دھیرے دھیرے کرسی کو گھما رہا تھا۔ وہ دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بہت کچھ تو اب بھی ویسا ہی ہے ہادی، تمہارا منتظر ہے۔ میں نے چونک کر کرسی کو روکا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ صبور تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ٹھٹکا۔ صبور؟ میں تو جیسے اسے بھول ہی گیا تھا، جو شاید آیت کا غم مجھے کسی اور کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموش تھا اور وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تم نے تب نکاح سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ انکل کے ساتھ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ یہیں تھی میرے پاس۔ اس نے جاب شروع کی تھی اور فیصلہ کیا تھا اگر تم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ 6 ماہ پہلے جب تمہارے ملنے کی اور آیت کے گزر جانے کی خبر ملی، میں نے اسے بہت کہا کہ تم سے ملے، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ اب میں نے اسے راضی کیا ہے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ گہری سوچ میں تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ یہ کیفے کا خاموش کونا تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھی حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات لیے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں خالی خالی نگاہوں سے کھڑکی کے باہر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے اس خاموشی میں کٹ گئے جب اس نے بھیگے اور افسردہ لہجے میں بات شروع کی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے ہادی۔ چلو میں اس بات کو مان بھی لیتی ہوں کہ تمہارے دل میں آیت کے لیے اب محبت ہے، لیکن میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ بچائیے، کیسے ممکن ہے؟ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، ہمارے وہ وعدے، وہ سب۔ صبور، میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن خود پر بس نہیں ہے۔ میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ بس اتنا کہوں گا کہ میں بہت عجیب ہو گیا ہوں، میں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ وہ زخمی سا مسکرائی اور پھر دونوں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد جیسے وہ اپنے فیصلے پر پہنچ کر بولی، ہادی میں تم سے اب بھی محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں تم مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہارے سارے دکھ سمیٹ لوں گی۔ تم اکیلے ہو، تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں رہی تو میں اس محبت کو بھی زندہ کر دوں گی۔ اللہ نے ہمیں پھر سے ملایا ہے۔ میں فقط اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور خیالوں میں خود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے پیچھے میں پاگل تھا، اور آج میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ شاید یہ آیت کی آہ تھی جو مجھے لگی تھی۔ میں نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ نہ جانے وہ ان نمازوں میں، ان دعاؤں میں اللہ سے کتنی شکایتیں کرتی ہوگی، جو اللہ نے مجھے یہ سزا دی کہ آج سب کچھ ہے لیکن میرے دل میں صبور کی محبت نہیں ہے۔ ہادی، میں تمہاری منتظر تھی، ہوں اور رہوں گی۔ تم اگر مجھے اپنا لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے لیے تمہاری محبت کی یادیں بہت ہیں۔ اس نے نرمی سے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چند سیکنڈ اسی جگہ میں کھڑی رہی کہ شاید میں اسے روک لوں گا، لیکن میری گہری خاموشی دیکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ پورے 1 سال بعد میں نے نیلم اور اپنے گھر والوں کے بہت اصرار پر آخر کار صبور سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی میرے کہنے کے مطابق بہت سادگی سے ہوئی تھی، لیکن یہ ایک مکمل شادی تھی جس میں صبور کے خاندان والے بھی خوشی سے شامل تھے۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ صبور نے اپنے وعدے کا پاس رکھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، لیکن میں بے چین تھا، ہر چیز سے دل اچاٹ تھا۔ میں اس کے ساتھ رشتے کو بہت اچھے سے نبھا رہا تھا۔ ہمارے پاس سب کچھ تھا سوائے میرے سکون کے۔ میں نے داڑھی رکھ لی تھی اور سکون کی تلاش میں تبلیغی جماعتوں میں شامل ہو گیا۔ یہی ایک جگہ تھی جہاں مجھے سکون ملتا تھا۔ 2 سالوں میں ہی کاروبار پھر سے چمکنے لگا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ تاج ہمدانی کو بھول رہے تھے۔ اب ہر کوئی سیٹھ ہادی کو جانتا تھا۔ میں نے اپنے دم پر اپنا گھر بنایا اور اب ہم پوری فیملی وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ قاسم چچا سے اکثر بات ہوتی تھی اور میں آیت کی قبر پر باقاعدگی سے جاتا تھا،
1.5 साल बाद अल्लाह ने मेरे घर एक नन्ही परी को भेजा जिसका नाम सबूर ने आयत रखा। मैंने सबूर को अपने और आयत के इस 5 माह की सारी कहानी सुनाई, इसलिए वो भी मेरी इस मोहब्बत को अकीदत की निगाह से देखती थी। आयत के आ जाने के बाद जैसे मेरी बेचैनी कदरे कम हुई। मैं अब फिर से मुस्कुराने लगा और सबूर अब कदरे मुतमईन थी। आज भी मेरे ऑफिस की मेज़ पर आयत की तस्वीर थी। मैं अब भी ऊपर छत पर जाकर तारों को ताकते हुए उसे याद करता था। सबूर सब जानती थी, लेकिन उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। शायद वो समझ गई थी वो अब कभी मेरे दिल में अपनी पुरानी मोहब्बत को वापस नहीं ला सकती थी, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ आयत रहती थी। 4 साल बाद अब मेरा कारोबार बहुत वसी हो गया। सबूर मेरे दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मेरी तबलीगी जमातों के तमाम दोस्तों ने उम्रा करने का प्रोग्राम बनाया। मैं इससे पहले एक हज और उम्रा कर चुका था, लेकिन अब यूं जमात के साथ जाना मेरी खुशनसीबी थी। हम लोग उस दिन मक्का में थे। रात गए इबादत के बाद मेरे दोस्त सो गए थे, लेकिन मैं जाग रहा था। कमरे में दम घुटने लगा तो मैं बाहर आ गया और फिर दिल में ना जाने क्या आया। चलते चलते खाना काबा आ गया, क्योंकि हमारा होटल बहुत करीब था, इसलिए मैं चलता हुआ यहाँ आ गया। रात के 3 बज रहे थे। यहाँ खामोशी थी, सुकून था। बहुत कम लोग थे। एक औरत और 3 आदमी तवाफ कर रहे थे। एक लड़की खाना काबा की चादर थामे उससे सर टिकाए खड़ी थी। उसको देखकर मुझे भी लगा खाना काबा को करीब से देखने और चादर को थामने का ये अच्छा मौका है। यही सोचते मैं भी वहीं लड़की से कुछ फासले पर चादर थाम कर खड़ा हो गया। मांगने को कुछ था ही नहीं, वैसे ही खड़ा था, खाली ज़हन और खामोश के। अचानक फ़ोन जेब में वाइब्रेट करने लगा। मैंने फ़ोन उठाया और कान से लगाया। दूसरी तरफ सबूर थी। हादी देखे ना, आयत बहुत तंग कर रही है, आपसे बात करने की जिद कर रही है, कराओ मेरी बात। मैंने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। सबूर ने उसे फ़ोन दिया। हेलो बाबा। आयत बेटा, बहुत गलत बात। मेरे ऊंचा बोलने पर मुझसे कुछ फासले पर खड़ी लड़की ने चौंक कर सर ऊपर उठाया और उस पर निगाह पड़ते ही जैसे मैं बोलना भूल गया था। स्याह हिजाब में लिपटा वो चेहरा मैं करोड़ों में भी पहचान सकता था। आयत। हवा में घुलती सरगोशी थी। वो साकिन खड़ी थी। लम्हा जैसे थम गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल की धड़कन पूरी रफ्तार से धड़क रही हो। वो एक झटके से पलटी तो जैसे तिलिस्म टूटा। मैंने ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा और उसके पीछे भागा। आयत, आयत रुको। वो गुस्से से पलटी, आंखें सुकेड़ी और तेवरी चढ़ाई। जी, कौन है आप? आयत, मैं हादी हूँ। मैंने बेताबी से उसके हाथ को थामा। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया। मैं आयत नहीं हूँ और आप कौन हैं ये भी नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको इस जगह पर इस तरह की हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये आवाज़ मैं कैसे भूल सकता था। वो मेरे पहलू से निकली और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए भाग कर फिर से उसके सामने मैं जा खड़ा हुआ। मुझे पागल मत समझो। कहाँ थी तुम और ये सब क्यों किया मेरे साथ? मैंने उसके कंधे थाम लिए। वो तो जैसे तैश में आ गई। पागल हैं आप, अजीब जाहिल इंसान हैं। कहीं अकेली लड़की देखी नहीं तो शुरू हो गए। लगता है आप ऐसे नहीं सुधरेंगे। वो दांत पीसते हुए इर्द गिर्द देखने लगी और फिर तवाफ करते हुए आदमियों को पुकारने लगी। अंकल, बात सुने, देखें इसे। मैं एकदम से घबरा गया। ये ऐसी जगह थी कि इस हरकत पर मुझे यहाँ के कानून के मुताबिक जेल भी हो सकती थी। मैंने दोनों हाथ हवा में उठाकर फौरन उसका रास्ता छोड़ दिया। मैं अभी उसका पीछा नहीं कर सकता था। मैं उसे कुछ दूर जाने देना चाहता था और फिर उसका पीछा करना चाहता था। वो जैसी खाना काबा के सेन को बूर करके आगे बढ़ी, मैं भागते हुए उसके पीछे जाने लगा, लेकिन वो गायब हो गई। वो कहीं भी नहीं थी। मुझे हैरत का अजीब धचका लगा। ऐसी कोई अचानक कैसे गायब हो सकता था? मैं कितनी दूर तक उसे देखने के लिए निकला, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। मैंने 1-2 आदमियों को उसके हुलिये का हवाला दिया कि मेरी बीवी थी। उसे स्याह गाउन और हिजाब में मलबूस थी। किसी ने देखा उसे? लेकिन वहाँ किसी ने इस किस्म की कोई लड़की नहीं देखी। मैं हौकों की तरह कभी कहीं भाग रहा था तो कभी कहीं, और मैं फिर थक हार कर एक जगह बैठ गया। सबूर का फ़ोन आ रहा था, जो शायद इस वक्त बात कर रही थी, लेकिन मैं उठा नहीं रहा था। मैंने उसका फ़ोन उठाया और कान से लगाया। हादी, क्या हुआ? फ़ोन क्यों काट दिया था और उठा क्यों नहीं रहे थे? सबूर, मैंने यहाँ पर आयत को देखा है। मेरा तनफ़ुस तेज था। क्या? कैसे? और हाँ, वो हैरत से चिल्लाई। मैंने उसे पूरी बात सुनाई तो उसने गहरी सांस ली। हादी, ये हकीकत नहीं होगी, फ़कत आपका ख्याल होगा। अब उसे इतना सोचते हैं, ऐसा ख्याल आना आम बात है। या ये हो सकता है कि कोई ऐसी हो जिसकी सूरत आयत से मिलती हो। नहीं, वो आयत थी, 100% यकीन है मुझे। हादी, आपको होटल जाकर सो जाना चाहिए। अच्छा, अगर शक्ल मिलती थी तो आवाज़? सबूर ने उसकी आवाज़ भी आयत जैसी थी। वो आयत थी। आयत जिंदा है। हादी, आप हर महीने उसकी कब्र पर जाते हैं। ऐसी पागलपन की बातें मत करें। शक्ल के मिलने के साथ आवाज़ का मिलना भी इत्तेफाक हो सकता है। अब की बार मैं बिल्कुल खामोश हो गया था और फिर होटल वापस आ गया, लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई।
میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ صبور کے اتنا سمجھانے کے باوجود میں جتنے دن وہاں رہا اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ مجھے دوبارہ کہیں نظر نہ آئی۔ میں آیت ہوں، آیت قاسم۔ یہ کہانی میری ہے، میری محبت، جنون اور پاگل پن سے شروع ہونے والی کہانی۔ جس صبح ہمیں فارم ہاؤس کے خفیہ کمرے سے باہر لایا گیا، میری طبیعت بہت خراب تھی اور مجھے بچانے کے لیے متین مجھے اسلام آباد لے آیا اور وہاں کے ڈاکٹرز نے مجھے بچا لیا۔ لاہور میں ہادی بھی خطرے سے باہر تھا، میں اسلام آباد میں صحیح سلامت ہوں اور ہوش میں ہوں، یہ صرف متین جانتا تھا یا پھر وہ ڈاکٹر جس نے مجھے بتایا تھا۔ میں ہادی کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے، اور اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ سب میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ میں نے متین کو اعتماد میں لیا، ڈاکٹر کو منہ مانگی قیمت ادا کی، سب کچھ ہادی کے نام کیا اور اپنے بینک بیلنس کے ساتھ لندن چلے جانے کا یہ بہت بہترین منصوبہ بنایا۔ متین نے میرے مرنے کی خبر پھیلائی، کفن میں میری ساری تصاویر لی اور ایک خالی قبر میرے نام کی تختی سے بنوا دی، اور سب سے یہ کہا کہ ڈاکٹر کے کہنے پر فوری تدفین کر دی گئی ہے۔ میں نے لندن میں آ کر ایک چھوٹا سا کیفے بنایا، ایک معمولی سے اپارٹمنٹ میں رہنے لگی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے ہادی سے دور تو آ گئی تھی، لیکن اس کی محبت آج بھی میرے دل میں تھی۔ ہاں، وہ جنونیت، وہ پاگل پن نہیں تھا۔ میں اب زبردستی اس کی زندگی کا حصہ بننا نہیں چاہتی تھی، اور اگر وہاں ہوتی تو شاید اس سے الگ ہونا پڑتا۔ وہ مجھے طلاق دے دیتا، میں ساری عمر اس کے نام پر کاٹنا چاہتی تھی۔ لندن میں یہاں میں نے ایک اسلامک گروپ جوائن کیا، جہاں سے میں نے اسلام کی تعلیم لی، قرآن پڑھا اور اب اسی اسلامک سینٹر میں پڑھا بھی رہی تھی۔ مجھے ہادی کے بارے میں سب خبر تھی، اس سے میری توقع کے عین مطابق بہت خودداری دکھائی۔ میں متین سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میرے نام کی بنی چھوٹی جھوٹی قبر پر بھی جاتا ہے، شاید ایسے ہی میں اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک اچھے مقام پر رہ سکتی تھی۔ 1 سال بعد اس نے صبور سے شادی کی تو متین نے مجھے تصاویر بھیجی۔ میں دن رات ان تصویروں کو دیکھتی تھی۔ شاید میں پہلے اس سے صرف محبت کرتی تھی، اور محبت میں انسان ہمیشہ محبوب سے اس طرح کی محبت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن اب میں اس سے عشق کرتی تھی، اور عشق میں تو محبوب کی ہر خوشی عزیز ہوتی ہے، اور اب میں اس کی ہر خوشی میں خوش تھی۔ 1.5 سال بعد اس نے اپنی بیٹی کا نام آیت رکھا تو میں خوشی سے گھنٹوں روتی رہی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس کے دل سے میری نفرت ختم ہو گئی تھی، اور میرے لیے اب یہی بہت تھا۔ متین نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے۔ دل نے خواہش کی کہ 4 سال بعد ہی بس دور سے ہی صحیح اس کا دیدار کروں۔ میرے اسلامی گروپ کے کچھ ممبر میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور میں عمرہ کرنے آ گئی۔ اسے خبر نہیں ہوتی تھی کہ میں اسے دور سے دیکھتی ہوں، چھپ چھپ کر روتی ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور میں سکون کی خاطر خانہ کعبہ آ گئی۔ میں چادر تھامے کعبہ کی دیوار سے سر ٹکائی ہوئی تھی جب بہت قریب سے میں نے اس کی آواز سنی۔ میں نے سر اٹھایا تو اس نے مجھے پہچان لیا، اور جس بے تابی سے وہ میرے پیچھے بھاگا میں حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمزور ہو جاتی میں وہیں ایک جگہ چھپ گئی۔ وہ مجھے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا اور میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہاں سے نکلی اور اگلی ہی صبح لندن واپس آ گئی۔ میں پاکستان واپس آ گیا تھا، لیکن جیسے سکون، چین سب پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ صبور ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی اور میں ننھے ابراہیم کو گود میں لیے صبور کے پاس بیٹھا تھا، لیکن ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ ہادی، آپ خوش نہیں ہیں؟ میں نے ہمیشہ کی طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر جبراً مسکرا دیا۔ میں خوش ہوں۔ لہجہ بہت پھیکا تھا۔ ہادی، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ وہ سب حقیقت نہیں تھی، ایک وہم، خیال یا پھر اتفاق تھا؟ میں صبور کی بات پر سٹ پٹا گیا۔ وہ کیسے جان گئی تھی کہ اس لمحے میں آیت کے خیال میں ہوں؟ آیت کے آخری وقت کی تصاویر ہیں، اس کی قبر تھی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ صبور کے یہ سب بتانے پر اچانک جیسے میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ لیکن کیا کسی نے اس کے جنازے پر شرکت کی؟ کیا متین کے علاوہ کسی نے اس کی تدفین دیکھی؟ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بچے کو کاٹ میں لٹا دیا۔ ہادی، کہاں جا رہے ہیں؟ صبور مجھے پیچھے سے پکار رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں پاگلوں کی طرح نیچے آیا۔ امی ابو لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ابو، آپ لوگوں میں سے کس نے آیت کے جنازے میں شرکت کی تھی؟ میں لاؤنج کے وسط میں کھڑا سوال کر رہا تھا۔ سب لوگ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہے تھے، اور پھر ابو نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے تدفین ہو چکی تھی۔ میں ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ متین؟ ہاں، صرف ایک متین تھا جو سب جانتا تھا، اور وہ آیت کا لاکھ وفادار سہی، لیکن 5 گھنٹوں کی بحث کے بعد میری محبت اور تڑپ دیکھ کر اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ جب میں نے اسے قبر کی کھدائی کی دھمکی دی تو اسے سب اگل دیا، اور میرے سب سننے کے بعد گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 4.5 سال کی تڑپ کی وجہ آج پتہ چلی تھی۔ وہ زندہ تھی،
آیت زندہ تھی۔ میں نے متین کو آیت سے رابطہ کرنے سے منع کیا اور اس سے آیت کا پتہ لے کر لندن جانے کا فیصلہ کیا۔ صبور میرے سامنے کھڑی تھی اور میں پچھلے 10 منٹ سے فقط اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھیں، جائیں اور اسے ساتھ لے آئیے گا۔ آخر کار اس نے میرا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سمیت مسکراتے ہوئے کہا، صبور میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا، میں جانتی ہوں، مت بتائیں۔ آپ شاید بھول گئے ہیں لیکن میں نہیں بھولی۔ آپ سے شادی کرنے کا فیصلہ میرا تھا، لیکن یقین جانیں جو سکون، جو خوشی آج میں آپ کے چہرے پر دیکھ رہی ہوں، اس کے لیے میں نے ہر کوشش کی تھی۔ میں آپ کو مطمئن اور پرسکون دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اور نہ ہونے دیں گے، لیکن اس بات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ آیت آپ کی پہلی بیوی ہے اور آج ہم جو بھی ہیں اس کی بدولت ہے۔ اگر وہ سب کچھ جانتے بوجھ سے وہاں لندن میں خاموش بیٹھی رہی تو میں بھی اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ اس کو برداشت کروں۔ وہ پہلی ہے، میں دوسری ہوں۔ صبور کی باتوں نے جیسے مجھے پرسکون کر دیا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور سر پر بوسہ دیا۔ میں سب کو بتا کر جا رہا تھا۔ سب لوگ خوش تھے اور آیت کے آنے کے منتظر تھے۔ معمول کا دن تھا۔ میں اسلامک سینیٹر سے پڑھا کر واپس کیفے آئی تھی۔ لیلی نے کیفے سنبھال رکھا تھا۔ وہ میرے کیفے پر کام کرتی تھی اور میری غیر موجودگی میں کیفے کو دیکھنے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ میں اسکارف اتارتی کاؤنٹر پر پہنچی۔ ہاں، سب ٹھیک جا رہا ہے؟ میں نے اپنے مخصوص سوال کو کیا جو ہر روز میں اس سے کرتی تھی۔ سب بڑھیا ہے، مگر وہ کونے میں جو بیٹھا ہے پچھلے 2 گھنٹے سے یہیں بیٹھا ہے۔ 3 کپ کافی پی چکا ہے اور اب یہ پاستا۔ اس نے گرما گرم بھاپ اڑاتا پاستا کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے انداز ہنس پڑی۔ چلو میں سب سنبھالتی ہوں، تم ریسٹ کر لو، جاؤ۔ میں نے پاستا اٹھایا اور اسی میز کی طرف چل دی، طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور پیشہ ورانہ انداز میں پاستا میز پر رکھا۔ سر، آپ کا پاستا؟ لفظ میری زبان میں اٹک گیا۔ ہادی نے چہرہ اوپر اٹھایا اور میری کلائی تھام لی۔ میں ساکن ہو گئی، آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ چند پل یوں ہی رکے رہے جب اس نے سنجیدگی سے گھنبیر لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ سامنے اور اب کوئی ناٹک مت کرنا، میں جانتا ہوں تم آیت ہو۔ میں کسی ٹرانس، کسی کیفیت میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس کے لیے میں ہمیشہ ترستی رہی۔ کیوں کیا ہے یہ سب؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی اور آواز بھیگ رہی تھی۔ میں حیران بیٹھی تھی۔ بولو آیت، کیوں کیا ہے یہ سب؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ میں نے پچھلے 4.5 سال کس اذیت میں کاٹے ہیں؟ اس کے اونچا بولنے پر میں سٹ پٹائی۔ بتاؤ مجھے، ایسے کیوں چھپ گئی؟ کیوں چلی آئی سب سے دور؟ وہ بے تابی سے پوچھ رہا تھا۔ میں تو حیران بیٹھی تھی۔ اس کا انداز، لہجہ، آنکھوں سے جھلکتی محبت، سب حیران کن تھا۔ تم ہمیشہ سے ایسی کیوں ہو آیت؟ ہر فیصلہ خود سے کیوں لیتی ہو؟ تم نے سوچا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا؟ تمہیں ایک دفعہ مجھ سے بات تو کرتی؟ بات کرتی تو تم چھوڑ دیتے۔ مجھے میری ہی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ میں کیوں چھوڑ دیتا تمہیں؟ میں کیسے چھوڑ سکتا تھا تمہیں پاگل؟ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں آیت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس کا مضبوط ہاتھ میرے ہاتھ پر تھا اور میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمندر کی لہریں ہمارے پیروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھیں اور میں ہادی کے بازو میں بازو ڈالے ان لہروں پر چل رہی تھی۔ وہ بار بار میری طرف محبت سے دیکھ رہا تھا اور کبھی کوئی شوخ جملہ کہتا تو میں کھلکھلا کر ہنس دیتی۔ اس سے یوں ہمارے پاس رہتے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں اس کی بے پناہ محبت سے سرشار تھی۔ یہی وہ دیوانگی تھی جو میں چاہتی تھی، لیکن شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت والا دلوں میں ڈالتا ہے، اسے خریدا یا زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے جانا چاہتا تھا، لیکن میں وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں یہاں خوش تھی۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے یہ احساس بہت تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن میں اب اس کے اور صبور کے درمیان نہیں آنا چاہتی تھی۔ یہ تھی میری کہانی، شاید عام محبت کی کہانیوں سے بہت الگ، اور اس کا انجام بھی بہت الگ تھا، لیکن میں خوش ہوں، بہت خوش۔ میں پاکستان واپس لوٹا تو وہ میرے ساتھ نہیں تھی، لیکن میں پرسکون تھا۔ میری آنکھیں چمک رہی تھیں، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میرے ایئرپورٹ اترتے ہی اس کی کال آئی۔ ہیلو، ہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے پوچھنے سے پہلے ہی جواب دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کیسے پتا میں یہ پوچھنے والی تھی؟ بس جانتا ہوں۔ آئی مس یو سو مچ۔ آئی مس یو ٹو۔ تو آ جاتی نا پاکستان؟ میں نے منہ بسورتے کہا۔ اس کی ضد آج بھی ویسی ہی تھی، حالانکہ صبور نے بھی اسے فون پر بہت کہا، لیکن اس سے منع کر دیا۔ مجھے تمہاری محبت میں یہی شدت چاہیے اور ہمیشہ چاہیے۔ ایسی 6 ماہ بعد یا سال بعد جب بھی تم مجھ سے ملنے آؤ، یہاں آؤ، تو تمہاری محبت ایسی ہی ہو۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم مجھے دور رکھ کر سزا دے رہی ہو۔ اس سزا میں بہت مزہ ہے۔ وہ چہک رہی تھی۔ میں بھی مسکرانے لگا۔ گھر پہنچا تو سب مجھ سے لپٹ گئے اور صبور کتنی دیر مجھ سے الگ نہیں ہوئی۔ میں اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور محبت سے کہا،
آئی لو یو۔ آخر کار تم نے پھر سے میرے دل میں اپنے لیے وہی محبت جگا دی۔ وہ رو رہی تھی اور میں اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ یہ تھی میری کہانی، نفرت سے شروع ہونے والی اور محبت پر ختم ہونے والی عجیب کہانی، لیکن میں خوش ہوں، بہت خوش۔